بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں یہ دنیا کی حیات، الا لہب، مگر لہب تماشا، ولعب اور کھیل، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک گھر پچھلا، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، البتہ یہی ہے اصلی زندگی، اصل حیات، لو کانوا یعلمون، اگر ہوتے یہ جانتے۔ تو اس آیت کا اصل عنوان کیا ہے؟ تزہید۔ اور یہ مضمون قرآن کریم میں مفصل طور پہ بیان ہوا، اور یاد رکھیں جب تک حب الدنیا اور فکر آخرت اس کی طرف دل متوجہ نہیں ہوگا تو مسئلہ کی اہمیت نہیں ہوگی۔ مسئلہ کی اہمیت تب ہے کہ آدمی کو یہ احساس ہو کہ ایک وقت حساب کتاب کا آنے والا ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے دنیا کی بے ثباتی اور بے حقیقتی، یہ ایسا دھوکہ ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اس لیے قرآن پاک بار بار اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس سے سفر حتمی اور یقینی ہے۔ جب یہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر مسئلے کی طرف متوجہ ہوگا۔ اسی پر آپ کے پاس لکھا ہے کہ یقول تعالی مخبراً عن حقارت الدنیا، اللہ تعالی دنیا کی حقارت کو بیان کرتے ہوئے بزوالہا وانقضائہا، اور اس کے زوال اور اس کے انقضاء کو بیان کیا، ختم ہونے والی ہے، انہا لا دوام لہا، کہ اس میں کوئی دوام اور ہمیشگی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ لہب ولعب، کھیل اور تماشا، اور مقصد بالکل عارضی چیز ہے۔ اور نیچے لکھا ہے کہ فرق کیا ہے؟ کھیل لہب لعب، تو کہتے ہیں کہ اس کا فرق کیا ہے؟ تو دو وجہ سے لکھا ہے۔ ایک یہ کہ ہر شغل جو مفروض ہو اور مکلف جب اس کی طرف متوجہ ہو تو اس سے اعراض لازم ہو اس کے غیر سے۔ وَمَن لَّا يَشْغَلُهُ شَانٌ عَن شَانٍ هُوَ اللَّهُ فَالَّذِي يُقْبِلُ عَلَى الْبَاطِلِ لِلَّذَّةِ يَسِيرًا، جو آدمی باطل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تھوڑی سی لذت جو زائل ہونے والی ہے اس میں، تو حق سے اعراض ہے، تو یہ لہو ہے۔ فالاقبال علی الباطل، اور باطل کی طرف متوجہ ہونا یہ لائب ہے۔
اور اعراض حق سے کیا ہے؟ لاہب. تو دنیا لائب اے اقبال علی الباطل، باطل اور عارضی چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، تو یہ لائب ہے. اور حق سے اعراض کرنا یہ لاہو ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ آدمی جب کسی چیز سے مشتغل یعنی مصروف ہو جاتا ہے تو اس شے کو غیر پر ترجیح دیتا ہے اور غیر کو چھوڑتا ہے اور اس چیز پر ڈٹ جاتا ہے. اب یہ جو ترجیح ہے یہ اگر تقدیم کی صورت میں ہو کہ اس چیز کو مقدم کر دیتا ہے تو دوسری سے، یا استغراق کی صورت میں ہو تو پہلا لائب ہے اور دوسرا لاہب ہے. مثلا ایک آدمی ہے کہ اپنے ترجیح تقدیم کی دو کام ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ مقدم ہے اور وہ مؤخر ہے. تو اہم کام کو مؤخر کرنا اور غیر اہم کو مقدم سمجھنا یہ لائب ہے. اور لاہب کیا ہے؟ لاب دوسرا ہے، یعنی کسی چیز میں ایسے مستغرق ہو جانا کہ دوسری چیز کا خیال بھی نہ ہو. تو دنیا کی زندگی اصل میں تو مقصد تھا آخرت کی کمائی. جب دنیا کو آخرت پہ مقدم سمجھا اور دنیا میں ایسا مستغرق اور منہمک ہو گیا کہ آخرت کو بھلا بیٹھا، تو یہ ہے لاہب و لائب. بإن الدار الآخرہ، اور بے شک گھر آخرت کا، یہ سیٹ نہیں ہو رہا بالکل، لہی الحیوان، البتہ یہی اصل زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، اگر ہوتے یہ جانتے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہ زجر ہے. مشرکین اکثر آپ دیکھیں تو ان کا مطمع نظر دنیا ہے، آخرت نہیں. اکثریت مشرکین غیر اللہ کو پکارتے ہیں تب بھی دنیاوی کاموں کے لیے، مصیبت ٹل جائے، بیٹا مل جائے، رزق بڑھ جائے اور دنیاوی مشکل حل ہو تو مطمع نظر دنیا ہے. جبکہ موحد اس کا مطمع نظر آخرت ہے اور وہ ہر وقت آخرت کو سوچتا ہے کہ میری آخرت سمر جائے. تو اب ان پہ زجر ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب سوار ہوتی ہیں کشتیوں میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کی اصل کو سورہ یونس کی آیت ہے جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. کشتیوں میں جا کے ہوا ناموافق چلتی ہے اور کشتیوں کو ہچکولے آتے ہیں اور ڈوبنے کے قریب ہوتی ہیں، تو اس وقت پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس اللہ کے لیے پکار کو، اللہ تعالی کے لیے پکار کو. سب بابیں بھول جاتی ہیں اور لات منات عزا حبل قبر تازیہ تبوت سب گئے. اب کیا کہتے ہیں؟ یا حیو یا قیوم. یہ سورہ یونس میں اس پر مکمل ابحاث لکھی ہیں، وہاں دیکھنا یہ اصل ہے. تو مخلصین لہ الدین، فلما نجاہم الی البر، پس جب نجات دی ان کو طرف خشکی کے، اذا ہم یشرکون، اچانک وہ یشرکون
شریک کرتے ہیں. یہ شرک کیا ہے؟ یدعون معہ غیرہ، پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو. وما ينزل به سلطانہ، جس پر کوئی دلیل نہیں. وکیل اشراکہم ان یقول قائلہم لولا اللہ والرئیس اب الملا، اگر اللہ اور ملا نہ ہوتا ہم غرق ہوتے. اسی طرح بابے نے مہربانی کی، 11ویں والے بابے نے بچا لیا، لات منات عزا نے بچا لیا. تو یہ آگے بھی آ رہا ہے مضمون. فَيَجْعَلُونَ مَا فَعَلَ اللَّهُ لَهُم مِّنَ النِّجَاةِ قِسْمَةً بین اللہ و بین خلقی. کہتے ہیں اللہ تے بابا، اللہ تے فلانا، یہ شرک کرتے ہیں. لیکن اصل پہلے والا معنی ہے، کیلا والا نہیں. یدعون معہ غیرہ، غیر اللہ کو پکارتی ہیں. لیکفروا، یہ لام عاقبت جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کفر کریں. بما آتیناہم، بس ٹھیک ہے، بما آتیناہم، اس نعمت کا جو ہم نے انہیں عطا کی، اور تاکہ نفع اٹھائیں. والے یتمتعوا، تاکہ متع کریں. فسوف یعلمون، پس ان قریب جان لیں گے یہ متع کرنے والے. فسوف یعلمون، پتہ چل جائے گا. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا. اب یہاں پر فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. آج بالکل منظر برعکس ہے. مکے کا مشرک جب کشتیوں میں گھر جاتا تو سارے معبودوں کو چھوڑ کے کس کو پکارتا؟ صرف اللہ کو. اور پاکستانی مشرک کشتیوں میں بھی کہتا ہے بہاول حق تے بیڑا دھک. معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا چشتی کو بگاڑے گا یا کشتی کو بگاڑے گا. معین الدین چشتی پار لگا میری کشتی. کشتی. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے ساتھ نعت خان تھے بابا اللہ داد. نعت خان نہیں تھے، ہم سفر تھے اور مزاحیہ بہت تھے. ایک دفعہ کشتی میں سوار ہوئے، حضرت شاہ جی بھی، شیخ القرآن بھی اور بابا بھی ساتھ تھا اللہ داد. کشتی بھنور میں پھنس گئی. اب جو مشرک تھے تو انہوں نے بغداد کی طرف ہاتھ کیے، ہے بابا جیلانی، ہے 11ویں والا تو بچا. جب انہوں نے شور ڈالا تو وہ بابا جو تھا وہ مشرکوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، اس کو نہ پکارو، اس کو نہ پکارو. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا خدا کے لیے کل ہم نے جمعہ پڑھانا ہے، اور جس کو تم پکار رہے ہو اس کی عادت ہمیں پتہ ہے، یہ 12 سال ڈبوتا ہے پھر نکالتا ہے. وہ جو 12 سال والا بیڑا مشہور کیا کہ بڑھیا نے 11ویں نہیں دی اور شیخ جیلانی نے 12 سال بیڑا اس کا ڈبو دیا. آپ نے نہیں سنا ہوگا؟ وہ بڑھیا بھی نہیں، 25-30 سال والی بڑھیا کا فوٹو بھی دیا ہے، کشتی کا بھی. ہاں لے 11ویں والے دا نا تے ڈوبی ہوئی تر پے گی. نیچے لکھا ہوا ہے ڈوبی ہوئی تر پے گی، تر جائے گی. تو اس نے ان کے پیچھے ہاتھ جوڑے. خدا کے لیے اس کو میں جانتا ہوں، یہ 12 سال ڈبوتا ہے پھر نکالتا ہے. تو ہم نے کل جانا ہے جمعہ پڑھانے. تو ایک دفعہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اس میں اس نے وہی 12 سال بیڑے والا واقعہ بیان کیا کہ بڑھیا تھی، بڑھیا. کئیوں نے میرا خیال ہے یہ بھی نہیں سنا ہوگا. کمال. بڑھیا تھی، اس نے 11ویں نہیں دی. تو
تو اس کے بیٹے کی شادی تھی تو پیر جیلانی نے وہ پورا بیڑا ہی ڈبو دیا. 12 سال تک وہ ڈوب گئے. اور پھر منظر تھا کہ وہاں آدمیوں کو مچھلیاں کھا گئی، مچھلیوں کو مگر مچھ کھا گئے، اور وہاں سے پانی بھی ختم ہو گیا، دریا بھی ختم ہو گیا، دریا جگہ چھوڑ گیا. 12 سال تک بڑھیا بیٹھی رہی کنارے پہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے لیے امداد کرو، اللہ کے لیے. 12 سال کے بعد شیخ آئے تو انہوں نے دریا کو حکم دیا واپس کر. دریا چپ رہا تو شیخ جیلانی نے جبہ جو تھا اور تسبیح اور بیگ وہ سائڈ پہ مارا کنارے پہ، اور اس نے کہا یہ لے جبہ، لے یہ لے تسبیح اور یہ لے راز پہ کردہ. ہاں اے لے جبہ، اے لے تسبیح تے اے لے راز فکردہ. ہم نے بہت تیری باتیں کی ہیں، اب ہماری بس ہے. تو پیچھے حاطف نے آواز دی میرا ولی مجھ سے ناراض نہ ہو. بس پانی کی چھل اٹھی، دریا واپس آیا، اور 12 سال کا بیڑا اسی طرح ڈھول بج رہے تھے، اور دولہا اور دلہن سارے واپس آ گئے. یہ ہے کرامت. اتنی مشہور ہے کہ بازار میں تو آپ جائیں فوٹو ملتا ہے، پتہ نہیں میں فرشتوں کو بیان کر رہا ہوں جس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ بڑھیا کا فوٹو اور نیچے لے 11ویں والے دا نا تے ڈوبی ہوئی طرف ہے گی. یہ تو ہمیں تو بہت یاد ہے، ہم چنیوٹ پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پر مسئلہ یہ بنا کہ وہ مدرسہ للڑوں کا تھا. وہاں جو ہمارے ایک استاد تھے مواہب، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ آ تو گئے ہیں، سادسہ کا سال تھا، 6واں درجہ. تو ہم تو ان کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا ادھر بہت بدبودار للڑے، اس لیے آپ نے زہر نہیں کرنا. کہاں سے آئے، کون ہے، اور خصوصاً ارشاد کے لیے بہت دشمن ہے. ہم نے کہا بہت اچھا. ہم عصر کے وقت بازار میں گئے اور 2 کیلنڈر خریدے. ایک یہ کیلنڈر لے 11ویں والے دا نا تے ڈوبی ہوئی طرف ہے گی، اور دوسرا وہ تھا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. تو یہ ہم نے اپنے کمرے میں لگا دیے. اب جتنے طلباء آئے کہتے ہیں بریلوی آئے ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں لیکن کوئی جواب نہ دے سکے. کبھی کس کو بلائیں کبھی کس کو. تو 1 مہینہ ہم وہاں رہے تو وہ بہت مشہور ہوا کہ یہ بریلوی ہیں، اوپر وہ فوٹو لگے ہوئے ہیں. ہاں بھائی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، تو وہ مولوی صاحب نے بیان کیا کہ 12 سال کا بیڑا. پھر مولوی صاحب جوش میں آیا، اس نے کہا بڑھیا شیخ کے پاس آئی اور اس نے کہا میری 12 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں. تو شیخ نے کہا اچھا چل، وہ جو 12 بیٹی ہیں اب جا کے چیک کر لے، سارے بیٹے بن گئے، 12 بیٹے بن گئے. لوگوں نے نعرہ غوثیہ، وہ بابا لداد کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب نے بھی ایک کرامت سنائی، مجھے بھی سنانے دو. سنا بھائی. اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک درخان ہے مستری، اور وہ سارا دن لکڑی کا کام کرتا ہے اور رات کو 4 کلو دودھ بھی دیتا ہے. اور واقعہ یہ پیش آیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو ڈاکٹروں نے بکری کی لگا دی، تو اس لیے وہ 4 کلو دودھ بھی دیتا ہے. تو سارے اس کے پیچھے پڑ گئے. اس نے اتنا جھوٹ. اس نے کہا
صرف 4 کلو دودھ جھوٹ ہے تو 12 دھیاں جڑیاں پتر بنائیاں نے، یہ جو 12 بیٹیاں جو بیٹے بن گئے یہ جھوٹ نہیں، اور 12 سال کا بیڑا جو واپس کیا ہے یہ جھوٹ نہیں، صرف میرے 4 کلو دودھ نہیں پچ رہا اور اپنی 12 بیٹیاں بھی پچا گئے، 12 سال بھی پچا گئے۔ تو یہ اس طرح ہوتے ہیں مشرک۔ تو خیر وہ مشرک جو تھے وہ کچھ بہتر تھے، پاکستانی مشرک الامان والعفیف۔ ہاں بھائی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں واسطے اس کے پکار کو۔ یہاں دین کا معنی کیا ہے؟ پکار۔ پس جب نجات دی ان کو طرف خشکی کے، اذا ہم یشرکون، اور جب خشکی کی طرف آتی ہیں پھر 11ویں والے نام کے نعرے، باب بری کے نام کے نعرے، اور پھر کہتے ہیں ہاں فلانا بابا پہنچا نا، اذا ہم یشرکون۔ ہمارے کلور کوٹ کے قریب یہی دریا سندھ جو ہے پشاور سے آ رہا ہے، یہ بالکل ہمارے پڑوس سے گزرتے ہیں، تو ہمارے اور اس کے درمیان تقریباً 13-14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو بالکل قریب گزرتا ہے۔ تو یہ ایک وقت آیا کہ اس نے نیچے سے زمین کاٹنی شروع کر دی، ہمارے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ڈھا لگا دی، اور ایسے کاٹتا تھا کہ کم از کم 100 فٹ نیچے سے زمین یہ کاٹتا، اور او بڑی بڑی یہ مسجد اتنی منیں نیچے گرتی۔ تو اس نے وہ کاٹنا شروع کیا، پتہ نہیں پشتو والے کیا کہتی ہیں، تو نیچے سے زمین کاٹنا شروع کیا، تو آگے 7 قبریں تھیں بڑی، ایک تو قبرستان تھے اور 7 سلطان تھے مشکل کشا دربار۔ اب جب وہ دریا آیا تو مشرک تھے، مشرک پہلے کہنے لگے، ہم اس وقت وہاں سکول میں پڑھتے تھے اور ہمارا ایک استاد تھے بالکل ابو جہل، بالکل سفید داڑھی تھی اور اتنا مانجا ہوا مشرک میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، تو پورا مشرک تھا۔ تو ہم تو سکول میں تھے، اس نے بیان کیا کہ حضرت خضر ہمارے سلطانوں کی سلامی کے لیے آ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں یہ جو دریا آ رہا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام ہمارے بابا کی سلامی کے لیے آ رہے ہیں۔ خیر وہ ہوا یہ کہ بہت بڑی بڑی منیں گر رہی تھی، ہم بھی وہاں تھے، تو زنانیاں آئیں، وہ کھڑی تھی تو جہاں زنانیاں رکی ہوئی تھی ان کے سامنے سے بہت بڑی من گری، تو وہ دوسری کو کہتی ہے یہاں سے چلو، یہاں سلطانوں ملتانوں کا کام نہیں ہے یہاں سلطانوں ملتانوں کا کام نہیں، چیخ بھی لگائی اور کہتے یہاں سلطانوں ملتانوں کا کام نہیں ہے، اللہ ہی بچائے تو بچیں گے۔ تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم، جب ہو گیا